تاریخ کی عظیم شخصیات میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے قیادت کا اپنا ایک خاص رنگ ڈھنگ اور اپنی خاص روایات خود پیدا کی۔ ان شخصیات کے خصوصی ذہن و فہم کی جو جھلکیاں ہمارے سامنے ہیں، قائد-اعظم محمد علی جناح بھی اسی قسم کے قائدین میں سے تھے۔ آپ مسلمانان برصغیر کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کی حسین شکل تھے۔ آپ نے مملکت خداداد کے ہر اہم معاملے پر بڑا واضح موقف اختیار کیا، جیسے پاکستان کو اسلامی جمہوری ریاست قرار دیا۔ اسی طرح پاکستان کی قومی زبان کے بارے میں واشکاف الفاظ میں مسلم لیگ کونسل اور پھر پہلے قانون ساز اسمبلی کے فیصلوں کے مطابق اردو زبان کو قومی زبان بنانے پر زور دیا۔ ترویج دے رہا ہے جو اردو زبان کو، ترویج دے رہا ہے جو اردو زبان کو، بے شک وہ باغباں ہے اردو زبان کا۔ قائد-اعظم محمد علی جناح دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں اردو زبان کی قومی اور سرکاری اہمیت کو سمجھا اور اسے اس کا جائز مقام دینے اور اس کی افادیت کو تسلیم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے اردو زبان کی شاندار ماضی کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور مستقبل میں اس زبان کے فکری اور معنوی پھیلاؤ کو اپنی چشم تصور سے ملاحظہ کرتے ہوئے اسے پاکستان کی یگانگت اور یکجہتی کی علامت قرار دیا۔ تہذیب کی عکاسی ہے اردو زبان، تہذیب کی عکاسی ہے اردو زبان، تاریخ کی وہ ماضی ہے اردو زبان۔ ہندوستان کے تاریخی پس منظر میں بحیثیت زبان اردو کا جائزہ لیا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اردو دشمنی نے کس طرح متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کے لیے ذہن سازی کی۔ یہ دشمنی ہندی اردو جھگڑے 1863 کے نام سے موسوم ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی، جو برصغیر کے مسلمانوں کے ہندوؤں سے علیحدہ تشخص کا نظریہ ہے۔ اس موقع پر اکثر مسلم قائدین اور رہنماؤں مثلاً سر سید احمد خان، شیخ عبد المجید سندھی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مولانا حسرت موہانی، علامہ شبلی نعمانی، قائد-اعظم محمد علی جناح اور دیگر اکابرین نے ہندی کے مقابلے میں اردو زبان کی حمایت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اردو ہی وہ واحد زبان ہے جو ہند کے ہر علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری۔ قائد-اعظم اردو کی تہذیبی اور فکری اہمیت سے آگاہ تھے۔ ان کے نزدیک اردو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے مذہبی، فکری، تہذیبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی رویوں کی آئینہ دار تھی۔ انہوں نے مختلف مواقع پر اردو زبان کی اہمیت، افادیت اور اس کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے جو اشارات فرمائے، ان میں سے چند فرمودات درج ذیل ہیں۔ قائد-اعظم محمد علی جناح کا پہلا بیان 1942 میں پاکستان مسلم انڈیا کے دیباچے میں کچھ اس طرح تحریر کیا گیا ہے: پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی۔ قائد-اعظم نے 10 اپریل 1942 کو آل انڈیا مسلم لیگ اجلاس دہلی میں فرمایا: میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی۔ تیسرا بیان، جسے سرکاری اعتبار سے فرمان کا درجہ حاصل ہے، قائد نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ جہاں تک آپ کی بنگالی زبان کا تعلق ہے تو اس افواہ میں کوئی صداقت نہیں کہ آپ کی زندگی پر کوئی غلط یا پریشان کن اثر پڑنے والا ہے۔ اس صوبے کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس صوبے کی زبان کیا ہوگی، لیکن یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، اور صرف اردو کے سوا کوئی اور زبان نہیں۔ جو کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ایک مشترکہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ دوسرے ملکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بس جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ اردو ہی ہوگی۔
چوتھا بیان 24 مارچ 1948 کا ہے. اسے بھی سرکاری اعتبار سے فرمان کا درجہ حاصل ہے، جس میں قائد اعظم نے فرمایا اگر پاکستان کے مختلف حصوں کو باہم متحد ہو کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونا ہے تو ان کی سرکاری زبان ایک ہی ہو سکتی ہے، اور میری ذاتی رائے میں اردو اور صرف اردو ہے. کسی قوم کی زبان اس کی تہذیب، ثقافت اور اس کی پہچان ہوتی ہے. قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے رہنما اردو زبان کے سرکاری اور دفتری سطح پر نفاذ کے لیے کوشاں ہیں اور قومی زبان میں تعلیم کے فروغ کے لیے عمل پیرا ہیں. ان کے لیے قومی زبان نہایت اہمیت کی حامل ہے. بقول شاعر: دنیا کی بولیوں سے مطلب نہیں ہمیں کچھ، دنیا کی بولیوں سے مطلب نہیں ہمیں کچھ، اردو ہے دل ہمارا، اردو ہے جاں ہماری. تاریخ گواہ ہے دنیا میں وہی قومیں اپنا آپ بنوا سکی ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو برقرار رکھا. جاپان نے شکست کے بعد اپنی زبان اور تعلیمی نظام کو برقرار رکھا اور 40 سال کے اندر عالمی قوت بن گیا. چین نے اپنی قومی زبان میں تعلیم دے کر خود کو عالمی طاقت کے طور پر منوا لیا. قائد اعظم کے فرمان کی روشنی میں قومی زبان اردو کے نفاذ کا فیصلہ 1948 میں کیا گیا تھا. اس کے بعد 1956 اور 1973 کے دساتیر میں بھی اردو قومی زبان قرار پائی. 1973 کے دستور میں بھی اردو کو قومی اور دفتری زبان قرار دیتے ہوئے اس کی تنفیذ کے لیے حکومت کو 15 سال کی مہلت دی گئی، لیکن اب تک اس کے نفاذ پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا. ہماری اردو زبان جو فروغ پا نہ سکی، ہماری اردو زبان جو فروغ پا نہ سکی، قصوروار ہم اردو زبان والے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں اردو زبان کی اہمیت و افادیت کو سمجھیں. ہماری ترقی کا ضامن ایک نظام تعلیم ہے. اگر ہمارا نظام تعلیم اردو میں رائج نہ ہوا تو ہم دنیا کے کسی میدان میں آسانی سے ترقی نہ کر پائیں گے. اردو زبان کے بغیر ہمارے ملک کے حالات کبھی بہتر نہ ہو سکیں گے. اردو کو ترک کرنا گویا اپنی شاندار ماضی سے دستبردار ہونا ہے. اس زبان کے بغیر ہماری تاریخ، تہذیب اور اسلامی روایت کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. قائد اعظم کو اس بات کا احساس تھا کہ اردو زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جو پاکستان میں بسنے والے تمام افراد کی ضرورت پوری کر سکتی ہے. یہ ایک ایسی زبان ہے جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے. اگرچہ پاکستان میں مختلف علاقوں کے لوگ اردو زبان سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا. آپ جانتے تھے کہ یہی ایک زبان ہے جس سے لوگ نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ یہی پاکستان کو باہم متحد کر سکتی ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر کے تمام لوگوں نے اپنی علاقائی زبانوں پر اردو کو فوقیت دی. بقول شاعر: ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں. اردو زبان کی اہمیت کیا ہے اور اس کا قومی زبان کے طور پر نفاذ کیوں ضروری ہے؟ ان سوالات کا جواب ہمیں بانی پاکستان کی ایک تقریر کے اقتباس سے ملتا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کوئی بھی قوم ایک قومی زبان کے بغیر ملکی سالمیت اور فکری یکجہتی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. قائد کے فرامین کی روشنی میں اپنی قومی زبان اردو کو زندہ رکھنے اور اسے بگڑنے سے بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس کی محبت اور عزت کا جذبہ نئی نسل کے دلوں میں پیدا کیا جائے. سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں مگر، سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں مگر، جس سے مرتی ہے فصاحت وہ زبان ہے اردو. قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان کہا. اگر ہم تحریک پاکستان میں ان کی شخصیت اور فکر کے بنیادی رویے کے قائل اور قدردان ہیں تو اردو کو سرکاری اور دفتری زبان ماننے اور ان حیثیتوں میں اسے رائج کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کے نفاذ کے لیے عمل پیرا ہونا پڑے گا. یا رب رہے سلامت اردو زبان ہماری، یا رب رہے سلامت اردو زبان ہماری، ہر لفظ پر ہے جس کے قربان جاں ہماری.